متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت خداوند کے مقدس کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اس آیت کی تشریح و تفسیر کرنے سے پہلے ہم متی کی انجیل میں اس کے تعارف کو دیکھیں گے کہ متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو کیا پیش کرتی ہے۔ یہاں پر ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں جب، تو متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح کو بطور عظیم استاد اور معلم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح خداوند کی شریعت کو، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور جب ہم متی کی انجیل کے پہلے ابواب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے ابواء و اجداد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کون سی نسل سے، کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم پہلے باب کو پہلی آیت سے 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے لکھے ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح ابن ابراہیم، ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور جب ہم اسی باب کے 18ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا اور اس کا باپ خدا ہے۔ دنیاوی طور پر تو یوسف اس کا باپ ہے، لیکن روحانی طور پر وہ خدا سے یعنی روح القدس سے پیدا ہوا۔ اور دوسرے باب کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں ہیرودیس بادشاہ نظر آتا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کو ہے، کیونکہ مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا ایک بادشاہ جو پیدا ہوا ہے ہمیں بتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہیرودیس بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میری بادشاہت کو چھین لے گا، شاید اس کے دل میں یہ غرور، یہ گمانڈ آیا، تو اس نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ ان مجوسیوں کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تم دوسری راہ سے روانہ ہو جاؤ، اور یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلے جا۔ اور جب ہم دوسرے باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند ان کو واپس آنے کے لیے بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ مر گیا ہے، اور ارکلاؤس اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہت کرتا ہے، تو وہاں سے واپس آ جا، اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی، وہ توبہ کے بارے میں منادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی باب میں جب ہم 13ویں آیت سے
17 آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح بھی بپتسمہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس پر خدا کا روح نازل ہوا، آسمان کھل گیا اور آسمان سے کیا آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اگلے چوتھے ابواب میں ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس کہانت کے کام کو کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں تو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تو ابلیس اسے آزمانے کے لیے آیا۔ جب ابلیس آزمانے کے لیے آیا تو ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے شکست دی۔ تو اور آگے جب ہم اسی باب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب ابلیس سے جیت جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح خدمت کے کام کو شروع کرتے ہیں۔ جب خدمت کے کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ گلیل سے کفرنہوم میں اور نفتالی کے علاقہ میں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں، اسی ابواب میں خداوند یسوع مسیح اپنے ہم والیوں کو بھی چنتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بھی چنتے ہیں۔ اور باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے ہم والیوں کو چنتے ہیں، اپنے ہم والیوں کو نام بنام بلاتے ہیں، تو اس کے بعد تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران بہت سارے بیمار خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، بہت سارے لنگڑے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ خداوند بیماروں کو شفا دیتا ہے، خداوند لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور خداوند مفلوجوں کے پاس بھی ان کو بھی شفا دیتا ہے، ان کے پاس بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتی ہوئی شفائیں حاصل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اور جب ہم 5ویں باب کو دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 5ویں باب سے 7ویں باب کے آخر تک کے پیغام کو پہاڑی باز کہا گیا ہے۔ اور اس میں خداوند یسوع مسیح پہلی آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک خداوند یسوع مسیح تسلی، تشفی اور خداوند یسوع مسیح تسلی کے پیغام کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا کے لوگوں کو ایک نمک سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو۔ اور 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح توریت کے بارے میں، اس شریعت کی کتاب کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور 21ویں اور 22ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح اسی سلسلہ کو لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح شریعت کے ان احکامات کو سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کون سا غصہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہے۔ کون سا غصہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غصے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی پہلو اور دوسرا مثبت پہلو۔ پہلے ہم منفی پہلو کے بارے میں سیکھیں گے کہ منفی پہلو میں کیسا غصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم مثبت پہلو میں
غصے پر نظر کریں گے۔ منفی پہلو میں وہ غصہ ہوتا ہے جس میں بدلے کی آگ ہمارے اندر جلتی ہے، اور اگر ہم غصے کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، غصے کی تعریف کو پڑھیں، تو غصے کی تعریف ہے جب کسی انسانی ذات کو خطرہ ہوتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی انسانی ذات کو خطرہ معلوم ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور غصے کے عمل میں جو وہ عمل کرتا ہے اس کا عمل مطلب کہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ کوئی جانور ہو، خواہ کوئی پرندہ ہو، اگر ہم اس پر غصے ہوں گے تو وہ بھی اس کے رد عمل میں ہم پر عمل کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں منفی غصہ جس میں مثبت پہلو نہیں ہوتا۔ منفی غصہ کیسا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارے اندر بدلے کی آگ لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں برا کہے، اگر کوئی شخص ہمیں گالی دے تو ہمارے اندر اس کو برا کہنے کی، اس کو مارنے کی آگ لگ جاتی ہے، اور ایسا غصہ جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے جس میں ہمارے اندر بدلے کی آگ لگ جاتی ہے۔ یہ غصہ ہمارے کردار کو نکما کر دیتا ہے اور ہم سے خون بھی کروا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو موسیٰ خداوند کے بندہ نے شریعت کی کتاب میں خروج 20ویں باب میں شریعت کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور چھٹا حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ اور جب ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سے خون بھی ہو جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں جب ہم قائن اور ہابیل کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، چوتھے ابواب میں تیسری آیت اور 8ویں آیت، مطلب تیسری آیت سے 8ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں اس پیسیج کو، تو وہاں پر ہمیں قائن اور ہابیل کے ہدیے کے بارے میں پیغام ملتا ہے۔ جب قائن اور ہابیل دونوں اپنا ہدیہ لے کر جاتے ہیں تو ہابیل کا ہدیہ جو ہے وہ قبول ہوتا ہے اور قائن کا ہدیہ نامنظور ہوتا ہے۔ تو اس کے عوض میں اس کو غصہ آتا ہے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے ہی بھائی کے لیے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا خون کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ غصہ ہی ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ لاتا ہے جو ہمیں گناہ کرنے پر اور گناہ کی زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے، اور غصہ اگر ہماری زندگی میں بڑھ جائے تو وہ موت کو پیدا کرتا ہے۔ جس طرح خداوند نے قائن کو تنبیہ کی اور کہا، 5ویں آیت سے پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 5ویں آیت، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ جب غصہ انسان کے اندر آتا ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، اس کی روشیں بگڑ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات جب ہماری کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اس عزیز سے جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں تیرا منہ کیوں پھلیا ہے، تینوں کا غصہ ہے۔ ہم اس کو ایسے الفاظ استعمال اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پر کاہن کا منہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور خداوند اسے کہتا ہے، اور خداوند نے کاہن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ یہاں پر میرے عزیزو ہمیں سکھایا گیا ہے، مطلب
کاہن کو یہ تعلیم دی گئی تھی اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو ہمیں اپنے منہ کو نہیں بگاڑنا، اپنے دل میں ایسی نفرت نہیں رکھنی جو خون تک ہمیں لے جائے، جس طرح کہ کاہن نے اپنے بھائی ہابل کا خون کر دیا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ایک اور واقعہ دیکھیں تو پیدائش ہی کی کتاب میں ہمیں یوسف اور اس کے بھائیوں کا ذکر نظر آتا ہے۔ اس کے 37ویں ابواب میں یوسف کی کہانی کا پتہ چلتا ہے۔ یوسف جو کہ یعقوب کا بیٹا تھا اور اس کے 11 بھائی تھے، اور یعقوب جو تھا یوسف سے پیار کرتا تھا۔ یوسف جو تھا یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بلکہ سب سے چھوٹا نہیں بلکہ اس سے چھوٹا ایک بنیامین تھا، اور یعقوب جو ہے وہ یوسف سے پیار کرتا تھا، دوسرے بھائیوں سے زیادہ اس کو پیار کرتا تھا، اور اس کے بھائیوں کے دل میں یہ گمنڈ ہوا، یہ غرور، یہ بغض پیدا ہوا کہ ہمارا باپ جو کہ یوسف کو بہت پیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوابوں کو بھی دیکھتا تھا، خداوند اس کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا تھا۔ اس نے 2 خواب دیکھے، پہلا پھولوں کا خواب اور دوسرا اس نے جو کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں کا خواب دیکھا۔ اس میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو جب خواب بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم سب کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور میرا پھولا اٹھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اور تمہارے پھولے اٹھتے ہیں اور میرے پھولے کو گھیر لیتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ جب اس کے بھائی یہ خواب کو سنتے ہیں تو ان کے دل میں نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ہم پر حکومت کرے گا، کیا ہم اسے سجدہ کریں گے؟ اور دوسرا خواب جب وہ دیکھتا ہے وہ بھی اپنے بھائیوں سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو بھی یہ خواب سناتا ہے، بھائیوں کو بھی اور ماں اور باپ کو بھی خواب سناتا ہے، لیکن اس کا باپ جو اپنے دل میں یہ ساری باتوں کو رکھے ہوئے اور یاد کرے ہوئے ہے، وہ سوچتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں کو اس پر حسد آتا ہے، اس کے دل میں یہ بغض پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم پر حکومت کرے گا، حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور حسد کے بنا پر کیا کرتے ہیں اس کے بھائی؟ پہلے تو اس کو مار ڈالنے پر ارادہ کرتے ہیں، منصوبہ باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کا بھائی لاون جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، اس کو مارے نہیں جان سے بلکہ اس کو بچا لے، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو کہ بند کنواں تھا، اس میں پھینک دیتے ہیں اور پھر مصریوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ سارے حسد کے اور غصے کے ہی نتیجات ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غصے سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، غصے سے جدائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے منفی اثرات ہیں غصے کے۔ غصہ انسان کو موت تک لے جاتا ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں بھی غصہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی غصہ کر سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی غصہ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی بچے سکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں، اگر ان کو آپ نیا یونیفارم نہ لے کے دیں یا نئی بکس نہ لے کے دیں یا نئی پینسل نہ لے کے دیں تو اس کے عوض میں بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے اس کے عوض میں بھی غصہ اپنے دل میں لا سکتے ہیں کہ فلاں بچے کے پاس تو نئی پینسل ہے، فلاں بچے کے پاس تو نیا یونیفارم ہے، مجھے کیوں نہیں لے کے دیا؟ اپنے ماں باپ سے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے کاموں سے بخوبی واقف ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ رستے میں اگر ہم جاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمارے رستے میں کوئی شخص آ جائے تو فوراً ہمارے منہ سے پہلے گالی نکلتی ہے۔ ایسی عادت کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مثبت پہلو میں جب ہم
غصے کو دیکھتے ہیں مثبت پہلو میں، غصے کی اقسام ہے جب کسی کی صلاح کی جائے، اس وقت بھی ہم غصہ کر سکتے ہیں جب ہم نے کسی کی صلاح کرنی ہو، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب میں صلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 23ویں باب میں میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 23واں باب۔ اس میں خداوند یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں کی صلاح میں ان کو سخت الفاظ کہتا ہے، استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور انہیں کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ریاکاروں کا، احمقوں کا اور افقی کے بچوں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس میں ہم جب 23ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح شرع کے ان عالموں کو خبردار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم 13ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے ریاکارو، اے ریاکار فقیہ اور فریسی، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں کی صلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ فقیہ لوگ جو تھے وہ آسمان کی بادشاہی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ فقط یہی تعلیم دیتے تھے کہ دے یکی دو، ہدیے خداوند کے گھر میں لاؤ، اور طرح طرح کی تعلیم دیتے تھے۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبائے بیٹھے تھے، اور دوسری تعلیم وہ دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہیکل کی قسم کھانا روا ہے، لیکن ہیکل میں لگے ہوئے سونے کی قسم کھانا ممنوع ہے۔ سونے کی قسم کھانے کے پابند کرتے تھے، لیکن ہیکل کی قسم کھانے کے پابند نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح وہاں پر ان کی صلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بتاؤ ہیکل بڑی ہے یا سونا بڑا ہے، جس نے سونے کو پاک کیا ہے؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایسی تعلیم کو جو وہ دیتے ہیں، منع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کی صلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ تعلیم خداوند یسوع مسیح ان کو غصے اور سخت الفاظوں کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ ریاکار وہ شخص ہوتے ہیں جو آپ دکھاوے کے لیے کچھ اور کریں اور اندر سے کچھ اور ہو۔ پہلی ہی آیت میں جب ہم 23ویں باب کی آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنے تویز جو ہے وہ بڑے رکھتے ہو، چوڑے رکھتے ہو، اپنی پشاکوں کے کنارے جو چوڑے رکھتے ہو، اور اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھنے اور ضیافتوں میں جانا پسند کرتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح ان کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ تم ریاکار ہو، تم اپنے آپ کو اندر سے صاف تو کرتے نہیں اور باہر سے لوگوں کو ایسی تعلیم دیتے ہو۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں ان شریعت کے احکام کو اجاگر کرتے ہوئے جو کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچائے کہ خون نہ کرنا، اسی حکم کو اور بھی زیادہ گہرے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تعلیم کیا دیتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا۔ اگلے اب قول ہیں، جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں موسیٰ کے لوگ، بنی اسرائیل قوم، جن کو خدا نے موسیٰ کی معرفت 10 احکام دیے اور ان کو ان احکام پر عمل کرنے کا
کہا گیا. یہاں پر اسی حکم کو خداوند یسوع مسیح اس چھٹے حکم کو یہاں پر لے کر آگے چلتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا ہے. اگر ہم دنیاوی زندگی زندگی بسر کرتے ہوئے کسی سے جھگڑا مول لے لیتے ہیں, اس کا خون کر دیتے ہیں, تو ہم عدالت کی سزا کے لائق ہوتے ہیں. وہ عدالت میں ہماری رپٹ درج کروائے گا تھانے میں جا کر, اور وہ ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے اور ہم جیل میں بند ہو سکتے ہیں. اس قسم کا غصہ خداوند کرنے سے منع کرتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بھائی کے لیے ہی آیت ہے, شاید ہمارے سکے بھائی کے لیے جو کہ ہمارا سکا بھائی ہے اس پر ہی غصہ کرنے کے لیے یہ آیت ہے, نہیں میرے عزیزو, ہمارا وہ ہر ایک بھائی ہے جو خداوند یسوع مسیح میں زندگی بسر کرتا ہے. اور بھائی کی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی, خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم سب بھائی ہیں. متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم سب بھائی ہو. 23ویں باب کی 8ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, مگر تم ربی نہ کہو کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمارا استاد ہے اور ہم اس کے بھائی ہیں, مطلب اس کے شاگرد, اس کی کلیسیا کے لوگ, اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں. ہم ایک دوسرے میں بھائی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہ ہمیں اپنے ہی بھائی پر غصہ نہیں کرنا, بلکہ ہر اس شخص سے جو خداوند کا پیروکار ہے, جو خداوند کے احکامات پر عمل کرتا ہے, اس کو اپنا بھائی جاننا ہے. اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس پر غصے نہ ہونا کیونکہ وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور اگر وہ شخص اپنے بھائی کو احمق کہے گا یا پاگل کہے گا تو وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور اگر احمق کہے گا تو وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا, آتش جہنم کی آگ کا, جس میں آتش مطلب آگ کو دیکھتے ہیں ہم, جو بہت ہی تیز آگ ہے جس میں رکھا جائے اور جیسے ہی رکھا جائے تو وہ جل جائے. ایسی آگ کا سزاوار ہوگا وہ شخص جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا. اور احمق کہنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جھگڑات, کیسے منصوبہ جات باندھے جاتے ہیں. جب ہم کسی کو احمق کہتے ہیں تو اس کے دل میں بھی ایک عمل پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے احمق کہا ہے, اس نے مجھے پاگل کہا ہے, اس نے مجھے نکما کہا ہے, اب میں اس کو سبق سکھا کر ہی رہوں گا. جب ہم کسی کو احمق کہتے ہیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے لیے اس کے دل میں بدلے کی آگ پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس نے تو مجھے پاگل ہی کہا ہے, میں اب اس کو سبق سکھاؤں گا, میں اب اس کی جان لوں گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کاہن نے ہابل کا قتل کر دیا حسد میں آ کر, اور یوسف کو ہم نے دیکھا کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے کس طرح بیچ دیا, کنویں میں ڈال دیا اور قتل کرنے کا منصوبہ بھی باندھا. یہ سبھی غصے کے نتائج ہیں. آج ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمارے لیے کیا حاصل کلام ہے کہ ہم سے خدا آج کیا توقع کرتا ہے, ہم سے خدا آج کیا چاہتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں غصہ رکھتے ہیں تو اگلی ہی آیات میں لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی قربانی گزران رہا ہے تو اس کو وہاں پر چھوڑ دے.
اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر جس سے تیری ناراضگی ہے. ہمیں ایسے غصے کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلقات بھائیوں بہنوں جیسا ہو اور ہم خوشگوار زندگی گزارنے والے بن سکے. کیونکہ اگر ہمارے دل میں بغض ہے, کسی کے لیے نفرت ہے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے ہمسایوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے, تو ایسی ساری دعائیں, ایسی ساری عبادتیں ہماری کچھ فائدہ کی نہیں ہے, کسی کام کی نہیں ہے. اگر ہم بغض رکھ کے اپنے دل میں دعائیں کرتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آج ہمیں خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے دل سے خفگی کو, ناراضگی کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا بندہ پولس کہتا ہے افسیوں 4 باب اس کی 26ویں آیت میں کہتا ہے کہ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. کیا کر؟ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. یہاں پر میرے عزیزو خداوند کا بندہ پولس بڑے گہرے طور پر غصے کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے. کہتا ہے غصہ کر, جیسے کہ امثال کی کتاب میں اور اس کے 22ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے, اس کی 6 آیت میں. میرے ساتھ حوالہ نکالے جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے. 22واں باب امثال کی کتاب اور اس کی 6 آیت میں خداوند اپنے بندہ کی معرفت ہمیں کلام سکھاتا ہے. کہتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. یہاں پر ہمیں اگر کسی لڑکے کی, اگر کسی بھائی کی, اگر کسی بہن کی تربیت کرنی ہے تو خداوند کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تنبیہ کرنی ہے. ایسے سخت الفاظ سے اس کی تنبیہ نہیں کرنی جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. اور امثال کی کتاب اور اس کے 22ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت میں ہمیں خدا کا بندہ یہاں پر سکھاتا ہے کہ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا. یہاں پر خدا کا کلام ہمیں غصہ ور آدمی کے ساتھ دوستی رکھنے سے بھی منع کرتا ہے, کیونکہ غصہ ور شخص جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے, ایک دم سے اپنے غصے کو بھڑکاتا ہے اور اگلے شخص کو نقصان پہنچاتا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں میں نے دیکھا کہ 99% لوگ جو کہ غصے کے بدلے میں جیل میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اس شخص کا قتل کر دیا جس پر ان کو غصہ آیا. مطلب 99% لوگ جو ہیں وہ غصے کے بنا پر خون کر دیتے ہیں, اور ایسا غصہ جو ہے خداوند نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے جس سے خون ہو. اور اگلی ہی آیت میں یہاں پر لکھا ہے کہ مبادہ تو اس کی روش سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے. یہاں پر خداوند نے غصہ اور آدمی سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اس کی روشوں کو سیکھے اور تو اپنی جان کو پھندا میں پھنسائے. اور خداوند کا بندہ پولس ہمیں کیا سکھاتا ہے, کہتا ہے غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے اور تم ابلیس کو موقع نہ دو. جب ہم غصہ کرتے ہیں اور اپنے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کو پیدا کر دیتے ہیں
تو ہم اپنے اندر ان منصوبات کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ شخص صلح اور سلامتی کے ساتھ رہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص صلح اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں، ہم ایک دوسرے کی باتوں کی برداشت کریں۔ اگر کوئی شخص ہمیں برا کہہ بھی لیتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ ہمیں اس قدر حلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلیم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔